بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبا طالبات۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم پاکستان ملٹری اکیڈمی، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی، پاکستان نیول اکیڈمی، CSS اور PSC کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ ان تمام کویشچنز کو آپ شروع سے لے کے آخر تک لکھ لیجئے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کا لنک آگے دوستوں کو شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 032391619161۔ اس نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کیجئے، آپ کو میں دیگر میسیجز کروں گا اور نوٹس منگوا لیں میرے سے انیشل ٹیسٹ کے، ISSB کے، جو یقیناً آپ کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوں گے۔ جو بھی یہ نوٹس منگواتے ہیں الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے، فرسٹ پریارٹی پہ یہ نوٹس منگوا لیں گے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کروائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو روحانی سکون بھی ملے گا، اور آپ دعاؤں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ لاسٹ میں دعا کی جائے گی، آمین ضرور کہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ پاکستان کے ایسے صدر کا نام بتائیے جن کی تاریخ پیدائش بھی 13 نومبر ہے اور تاریخ وفات بھی 13 نومبر ہے۔ آنسر ہے سکندر مرزا۔ سکندر مرزا میجر جنرل ریٹائرڈ تھے اور یہ پاکستان کے پہلے صدر تھے سکندر مرزا۔ ان کی تاریخ پیدائش بھی 13 نومبر ہے اور تاریخ وفات بھی 13 نومبر ہے۔ دوسرا کویشچن ہے پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر کا نام بتائیے۔ جی آنسر ہے عبدالرب نشتر۔ یہ کویشچن بیٹا آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے تمام ویڈیوز کو آپ توجہ سے دیکھا کریں۔ جی یہ بتائیے کہ تونسا بیراج جو پنجاب میں ہے، پاکستان پنجاب میں، تونسا بیراج کس دریا پہ واقع ہے؟ آنسر ہے دریائے سندھ پہ، انڈس ریور پہ۔ برصغیر کی اس زبان کا نام بتائیے جس میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا گیا۔ جی آنسر ہے سندھی۔ سب سے پہلے برصغیر میں جس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا وہ ہے سندھی زبان۔ جدید سائنس کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جدید سائنس کا بابا آدم ارسطو کو کہا جاتا ہے، جس کا تعلق یونان سے تھا ارسطو کا، اور ارسطو کا جو استاد تھا اس کا نام تھا افلاطون۔ افلاطون کا جو استاد تھا اس کا نام تھا سقراط، اور سقراط کا جو استاد تھا اس کا نام تھا بقراط۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے اسٹوڈنٹ صاحب آپ کو میں لے چلتا ہوں اللہ رب العزت کے ولی کے پاس، اللہ کے دوست کے پاس، اور ان کی قبر پہ ہم جائیں گے، دعا بھی مانگیں گے، فاتح خوانی بھی کہیں گے۔ دعا تک ہمارے ساتھ شریک رہیں اور دعا میں ضرور آمین کہیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والی ذات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عطاءالرحمن ہے، میرا تعلق اپر دل سے ہے۔ کچھ دن پہلے میں سر عمران سے نوٹ منگوایا ہے اور آج مجھے مل گیا۔ نوٹ میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا سر عمران نے بہت محنت کے ساتھ، بہت دل کی لگن کے ساتھ یہ بک کلیئر کر لیا، اور میرا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا انیشل ٹیسٹ بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا۔ میں تمام طلبا کو جو انیشل ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے ان سب کو میں ایڈوائس دیتا ہوں کہ پلیز آپ سر عمران سے نوٹ مانگو، تو آپ کی انیشل ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا، بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Habibullah. I am from district Jihan. At that time I am at زندہ پیر کوہ سلمان۔ چلو کوہ سلمان کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں۔ کوہ سلمان کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ تخت سلمان ہے، اور اس کی بلندی جو ہے وہ ہے 3487 میٹر۔ اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک آج ہے ہم معاشرتی برائیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرتی برائیوں کی جڑ کیا چیز ہے، معاشرتی برائیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے حساب سے معاشرتی برائیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان غربت سے تنگ آ کر معاشرتی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو سب سے پہلا جو قدم اٹھانا چاہیے وہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، انہیں روزگار دینا چاہیے۔ بہت سے ایسے محکمے انہیں کریٹ کرنے چاہیے جہاں پر نوجوانوں کو نوکریاں ملیں اور زیادہ سے زیادہ ویکنسیز
محکموں میں، تو اس طرح ہم معاشرتی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے تو بچوں کو بچپن سے ہی اخلاقیات سکھائی جائے، اور میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ میٹرک تک، یعنی کہ پرائمری سے لے کر میٹرک تک جو بچوں کا پہلا لیکچر ہو کلاس میں وہ اخلاقیات پر ہو، اور اس طرح ہی ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور ہم اس طرح ہی معاشرتی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ نصاب میں اخلاقیات کے بارے میں اچھے اچھے ٹاپک شامل کریں، اور جیسا کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اخلاق ہی سکھاتا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی سب سے اچھا اور اعلیٰ تھا، اس لیے ہمیں ایز اے مسلم بھی اخلاقیات پر دھیان دینا چاہیے، اور ہمیں معاشرتی برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کر سکے۔ انشاءاللہ میرے حساب سے پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ آباد۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام احمد ہے، آئی ایم فرام راول پنڈی۔ یہ سر عمران سے میں نوٹس منگائے تھے، ابھی دیکھے تو نہیں ہے، ابھی بھی آئے ہیں میرے پاس، تو ابھی انشاءاللہ ان سے پریپریشن شروع کروں گا۔ تو ماشاءاللہ نوٹس تو اچھے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی جنہوں نے اسٹوڈنٹس سے نوٹس نہیں لیے وہ نوٹس کو باؤٹ کریں، اس کے بعد اس کی پریپریشن شروع کریں جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ ٹیسٹ بالکل سر پہ آ چکا ہے۔ تو نوٹ سے زیادہ پریپریشن کریں تاکہ آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district, Sangad. So, gentlemen, today my topic is معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ So, gentlemen, سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم لوگ اپنے مقصدوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، جو بھی ایکس وائی زیڈ کام ہوتے ہیں، برے کام، اور زنا اور چوری چکاری اور کرپشن، یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ اسلام کی یہ سب تبھی ممکن ہے ختم کرنا جب ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ So gentlemen, now I want to talk about the case which was happened at last night at Lahore motorway. I was very sad to heard the news of this case, that what was happened at Lahore motorway. Gentlemen, یہ یقیناً ایک افسردہ خبر ہے ہم سب کے لیے اور پورے اسلام کے لیے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کی زیادتی کی گئی ہے۔ کیا وہ لمحے ہوں گے، کیا وہ ان کی فیملی کے لیے کیا وہ مومنٹس ہوں گے، وہ یقیناً ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، ان کے گھر والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو لاہور کے جو CCPO موٹر وے پولیس کے CCPO، ان کا جو بیان تھا انہوں نے یقیناً ہم سب کو حیران کر دیا ہے، اور ان کا جو بیان تھا وہ ایک نامناسب بیان تھا، جو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو عورت تھی اس کو جی ٹی روڈ کو منتخب کرنا تھا، نہ کہ وہ موٹر وے پہ آتی۔ جنٹلمین، آئی وانٹ ٹو سے دیٹ ہم لوگ ٹیکس کیوں پے کرتے ہیں؟ ٹیکس اس لیے پے کرتے ہیں تاکہ ہماری جو سیفٹی ہے وہ انشور ہو، اور ہم لوگ ایک سیفٹی سے اپنا سفر کر سکیں، اور جو موٹر پہ ہے اس کا ایک بہترین موٹر میں ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے، اور ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے، لیکن جو سیفٹی کو انشور کرنا، وہ یقینی بنانا، اس کا وہ جو کام ہے وہ ہے سیکیورٹی کا، اور وہ ہے موٹر وے پولیس کا۔ لیکن تقریباً میرا خیال ہے 1:01 پہ شاید اس عورت نے کال کی وہاں پر ہیڈ کوارٹر پہ شاید، یا پھر کسی سینٹر میں، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی پہنچا نہیں۔ لیکن یہ ایک افسردہ خبر ہے، اور جو CCPO کا جو بیان تھا وہ یقیناً ایک افسردہ بیان تھا، ایک نامناسب بیان تھا، اس نے نامناسب الفاظ استعمال کیے اس میں، اور ایک ان کی فیملی کے لیے ایک صدمہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو یقیناً جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کے سامنے ہم لوگ رکھتے ہیں کہ اس کیس کو جلد سے جلد حل کیا جائے، تاکہ اس عورت کو انصاف مل سکے، اس کی فیملی کو انصاف مل سکے، جو کہ ایک بہت بری اذیت سے گزری اپنے بچوں کے سامنے۔ اب وہ یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں اس کیس کو بیان کرنے کے لیے۔ جنٹلمین، اٹ از مائی ٹاپک آن ڈیتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میں نے پرسوں
سر عمران سے انیشل نوٹس منگوائے تھے جو کہ الحمدللہ آج مجھے مل گئے ہیں، جو کہ اچھی پیکنگ میں موجود تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں بہت محنت کر کے سر عمران نے یہ نوٹس تیار کیے. تو آپ بھی سر عمران کے نوٹس منگوائے اور اس سے اپنی انیشل کی تیاری کریں. تھینک یو سر عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم صدر علی وقار. صدر علی وقار، آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا وہ ایک سنگین موضوع ہے. صدر علی وقار کہ ہمارے معاشرے سے معاشرتی برائیاں کیسے ختم ہوگی. صدر علی وقار، میں جب ان الفاظ کو سنتا ہوں تو میری آنکھ خون کے آنسو ہوتے ہیں. صدر علی وقار، جس معاشرے میں کرپشن کا بازار گرم ہو، صدر علی وقار جس معاشرے میں اسمگلنگ عام ہو، آپ کی بچیوں کو یہاں سے اغوا کر کے چائنا لے جایا جاتا ہو. صدر علی وقار، جس ملک میں ذخیرہ اندوزی عام ہو. صدر علی وقار، جس ملک میں ریپ عام ہو، آپ کی بچیوں کو دن دہاڑے ریپ کر دیا جاتا ہے. صدر علی وقار، جس ملک میں ایک ماں کو 2 بچوں کے سامنے موٹر وے پر ریپ کر دیا جاتا ہے اور پھر موٹر وے پولیس اس نتیجے پر پہنچتے ہے کہ یہ علاقہ ہمارے انڈر نہیں آتا. صدر علی وقار، جس ملک میں ٹیررزم عام ہو. صدر علی وقار، جس ملک میں ڈاکہ دہی عام ہو، جس ملک میں راستوں میں دن دہاڑے آپ کے شہریوں کو لوٹ دیا جاتا ہے. صدر علی وقار، تو اس معاشرے سے معاشرتی برائیاں کیسے ختم ہوگی. صدر علی وقار، جس ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہ ہو. صدر علی وقار، جس ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہ ہو، اس ملک سے کبھی بھی معاشرتی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. صدر علی وقار، اس پر ارسطو نے کیا خوب کہا ہے، قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پاڑ کر نکل جاتے ہیں. صدر علی وقار، جس ملک میں ایک MNA اپنی گاڑی سے ایک ٹریفک پولیس کو رونگتے ہوئے چلا جاتا ہے اور پھر جب اس MNA پر کیس چلتا ہے عدالت میں تو عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ہمیں اس MNA کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملی. صدر علی وقار، جس ملک میں چائلڈ لیبر عام ہو تو اس ملک سے کبھی بھی معاشرتی برائیاں نہیں ختم ہو سکتی. صدر علی وقار، جس ملک میں ایک حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تو وہ ضرور ایک غلط راستے کو اپنائے گا اپنے حق حاصل کرنے کے لیے. صدر علی وقار، تو اس ملک سے کبھی بھی معاشرتی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. صدر علی وقار، اگر ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے معاشرتی برائیاں ختم ہو تو ہمیں حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک کرنا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں ریپ کو روکنا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں اسمگلنگ کو روکنا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں ذخیرہ اندوزی کو روکنا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں اپنے آپ میں احساسی ذمہ داری لانی پڑے گی، تبھی جا کر ہماری معاشرے سے معاشرتی برائیاں ختم ہوگی، ورنہ کبھی بھی ہماری معاشرے سے معاشرتی برائیاں ختم نہیں ہوگی. صدر علی وقار، ہمیں امیر اور غریب کو ایک کرنا پڑے گا. صدر علی وقار، ہمیں اس ڈفرینس کو ہٹانا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا اور یہ معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی، ورنہ یہ قیامت تک بھی یہ معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی. صدر علی وقار، آج میرا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا موضوع پسند آیا ہوگا. تھینک یو اور ہوپ فار دی بیسٹ. السلام علیکم، میرا نام حبیب اللہ ہے، میں ڈسٹرکٹ ڈی جی خان سے ہوں. میں نے سر عمران سے یہ نوٹس منگوائے ہیں، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ مجھے مزید بھی فائدہ دیں گے. انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا اور آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے. ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ نوٹ منگوا لیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم، مائی نیم از احمد، آئی ایم فرام راولپنڈی. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سر آپ بھی خیریت سے ہوں گے. سر جو عنوان ہے وہ ہے معاشرتی برائیوں کا کیسے خاتمہ کیا جائے. پہلی بات یہ کہ معاشرتی برائیاں پیدا ہی کیسے ہوتی ہیں. پیدا اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر ہم خود کو درست نہ کریں تو معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہم اپنے اعمال کی ہم جیسے اعمال کرتے ہیں، ہم جیسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اسی بنیاد پر ایسے اللہ تعالیٰ ایسے مخلوق کو پیدا کر دیتے ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم خود کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کی طرف دھیان کریں. ہم جو عمل کرتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو ہمارے معاشرے میں کبھی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. اور اگر ہم اپنی تمام زندگی و قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی. ہمارے معاشرے میں امن، سکون، پیار، محبت پیدا ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. ہمیں خود کو بدلنا ہے. جب ہم خود کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بالکل بدل جائے گا.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں بہت لڑائیاں جھگڑے ہیں. کیا بنیاد ہے کہ ہمارے گھر میں دین اسلام نہیں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں دین اسلام ہو تو یقیناً ہمارے گھر میں خوشیاں اور ہر طرف رونقیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس لیے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے. تبھی ہمارا معاشرے میں رونقیں پیدا ہوں گی، تبھی ہم دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر پائیں گے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبا طالبات. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے معروف قبرستان جو H8 میں واقع ہے، اور اس قبرستان میں نامور شخصیت پاکستان کی مدفون ہیں، جن میں جناب احمد فراز صاحب، پروین شاکر صاحبہ، بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب، جوش علی آبادی صاحب اور قدرت اللہ صاحب. میں نے ادبی حوالے سے آپ کو گنوائی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کا اگر تذکرہ اسٹارٹ کر دیں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. اور جب بھی آپ اس قبرستان میں آتے ہیں تو ادھر ایک اللہ کے ولی مدفون ہیں، تو ضرور یہاں ان کی قبر پہ آپ فاتح خوانی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، دعا کے لیے ضرور تشریف لائیں، حاضری دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دنیاوی مسائل حل ہوں گے. ان کی برکت سے فیوز و برکات نازل ہوتی ہیں اللہ کے ولیوں پہ. تو جب بھی آپ اس قبرستان میں اگر ادبی شخصیات کی قبروں پہ آ رہے ہیں تو ان اللہ کے ولی کی قبر پہ بھی حاضری ضروری ہے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اللہ کے ولی کی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں. پاکستان کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور اسپیشلی جمعرات کے دن یہاں پہ آتے ہیں ولی اللہ کی قبر کے اوپر. یہاں نظر و نیاز بھی ہوتا ہے، باقاعدہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، ہر جمعرات کو لنگر تقسیم ہوتا ہے، درود شریف کی محفل بھی ہوتی ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی پاکستان سے دور دراز لوگ، اسپیشلی راول پنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات کے لوگ جو ہیں وہ اسپیشل ان لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، فاتح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم بھی ان کی قبروں کے اوپر ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور تمام طالب علموں کے لیے بھی. آمین. ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا ولی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے ساتھ سب مل کے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا الہی، ہم نے درود ابراہیمی جو پڑھا ہے، سورہ فاتح پڑھی ہے، کل شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. یا الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے اپنی محبت کے تحت پہنچا دے. یا الہی، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے اس کا ثواب جتنے شہید ہو گئے مسلمان، جتنے فوت ہیں مسلمان، ان کی ارواح کو پہنچا دے. یار خاص و خاص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا رب خصوصاً پہنچا دے. یا الہی، تمام اولیاء کرام کو پہنچا، شہیدوں کو پہنچا، کربلا کے شہداء کو پہنچا،
جتنے مسلمان فوت ہو گئے شہید ہو گئے سب کو پہنچا دے یا رب العالمین. ہمارے عزیز و اقارب جو فوت دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو اسپیشلی پہنچا دے یا الہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام آرزوئیں خواہشات دعائیں قبول فرما دے یا اللہ. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں سنتے ہیں محنت کر رہے ہیں یا الہی, شوق رکھتے ہیں اسپیشلی افواج پاکستان میں جانے کے لیے, CSS جو دے رہے ہیں, CSP افسر بننے کی جو محنت کر رہے ہیں دن رات جنہوں نے ایک کی ہے یا رب العزت, یار ان کی محنت کو رنگ لا, انہیں کامیابیاں عطا فرما دے, سرخرو فرما دے یا اللہ. ہر حوالے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما, والدین کو کامیاب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جن ولی اللہ کی قبر پہ ہم حاضر دے رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے یا اللہ. اس کا ثواب ان ولی اللہ کی خدمت پیش کرتے ہیں یا اللہ خصوصاً پہنچا دے یا اللہ. یا اللہ ان کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے. ہر میدان میں پاکستانیوں کو ترقی نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو ترقی, تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم سوچتے ہیں. دعا گوئیں یا اللہ کرم فرما دے. آمین سو آمین. اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو اس ٹائم قید میں ہیں قیدی ہیں ان کو واسطہ نیکی کے رہائی عطا فرما. یا اللہ چرین پرین درین مسلم غیر مسلم جو اس کائنات کے اندر ہیں یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما, سب کی تکالیفیں دور فرما. یا اللہ یا اللہ ہم خطا تو عطائی عطا مولا, ہماری خطائیں دور فرما, اپنی عطا جاری و ساری رکھ. یا رب کائنات سونی صحت عطا فرما, کامل ایمان عطا فرما, عقل سلیم عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, علم نافع عطا فرما, وسیع نظر عطا فرما, وسعت قلب عطا فرما. یا اللہ سکون قلب عطا فرما. یا اللہ سحر البیاں بیاں. یا اللہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل پاک کے صدقے سے, شہداء کربلا کے صدقے سے یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق میں بانٹ سکیں, چاہے وہ آسانیاں ہوں, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ رزق ہو. یا اللہ ہم تیری مخلوق میں بانٹ سکیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. ان اولیاء کے صدقے سے, ان عظیم شخصیات کے صدقے سے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. ہماری زندگی بھی آسان کر دے, ہماری آخرت بھی آسان کر دے. ہمیں ہمارے آل اولاد کو آنے والی نسلوں کے لیے یا اللہ ذکر خیر بنا دے. آمین یا رب العالمین. آمین.